يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ تمام قسموں کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات ارض و سما کے لیے لائق و ذبح و سجاوار ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، جنہوں نے ہم سبوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار بے بس بھٹکتے ہوئے جانوروں کی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ ہم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کے لیے بہت سارے انبیاء اکرام کو اس دنیا کے اندر بھیجے۔ انہی میں سے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو۔ کہیں اللہم صلی علی بارک وسلم۔ سامعین، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کا نام محرم الحرام ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے کا اور اس سال کا آخری مہینہ جو ہے وہ ذی الحجہ ہے۔ انگریزی کے حساب سے سال شروع ہوتا ہے جنوری سے اور دسمبر میں ختم ہو جاتا ہے۔
اسلامی کیلنڈر کے حساب سے محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ میں ختم ہوتا ہے۔ آج محرم الحرام کی 5ویں تاریخ ہے اور اس مہینے کی 9ویں اور 10ویں یعنی 9 اور 10 کو ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنی ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سال جو ہے 9 تاریخ اور 10 تاریخ کس دن کو پڑ رہا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 9 اور 10 یہ جو آنے والے منگل اور بدھ ہے اس دن پڑ رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ منگل اور بدھ 9 اور 10 کو روزہ رکھیں۔ محرم الحرام کی اس مہینے میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی اور بہت سارے لوگ شہادت حسین کی غم پر ماتم مناتے ہیں، ڈھول تاشے بجاتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں اور شہادت حسین کی نام پر اپنے جسم کو نوچتے ہیں، پھاڑتے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ اس کی حکم نہیں دیتی ہے۔ اگلے جمعہ کو ہم نے سنا کہ اگر خاندان میں پریوار میں کسی کی اگر موت ہو جائے، انتقال کر جائے تو 3 دن سے زیادہ غم نہیں بنانا چاہیے۔ اور حضرت حسین کی شہادت کب ہوئی؟ آج سے کتنا دن پہلے، پھر بھی آج ہم ماتم منا رہے ہیں، غم کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم غم منا رہے ہیں تو پھر اس کے غم کے نام سے پھر اپنے جسموں کو پھاڑتے ہیں، نوچتے ہیں، جبکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے خاندان میں پریوار میں اگر کسی کی موت ہو جائے، انتقال ہو جائے تو پھر اس میں غم تو کرو لیکن نوحہ گیری مت دکھاؤ۔ نوحہ کہتے ہیں اپنے بالوں کو نوچنا، بدن کو نوچنا، پھاڑنا۔ اس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور ہم آج شہادت حسین کے نام پر آج ہم اپنے جسم کو پھاڑ رہے ہیں، چیر رہے ہیں، اور جسم کو پھاڑ کر کے، بالوں کو نوچ کر کے، ناچ اور گانا دکھا کر کے، ڈھول تاشے بجا کر کے اپنے آپ کو ہم مسلمان ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ میرے بھائی، جو چیز فرض ہے نماز، اس سے آج ہم کوسوں دور ہیں، اور جو چیز ہمیں اور آپ کو شریعت اسلامیہ حکم نہیں دیتی ہے، آج اس چیز کو آج ہم اپنے جسم کو پھاڑ کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ محترم سامعین، خطبہ مسئولہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، میں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ سامعین، صرف ہمارے لیے 5 وقت کی نماز پڑھ لینا اور اس کے بعد ہمارا یہ تصور پیدا کرنا کہ ہم دنیا کی تمام ضروریات سے مستثنیٰ ہیں، فارغ ہو گئے ہیں، تو یہ سوچ ہماری صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، اور ہم تمہیں بھوکا رکھ کر کے بھی آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مالوں میں ہم نقصان پہنچا کر کے بھی آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری جانیں ہلاک و برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے کھیتیاں، تمہارے پھل فروٹ، تمہارے باغات تباہ و برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور اس کے بعد بہت اچھی بات کہی گئی ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان تمام مصیبتوں میں ہمارے جو بندے صبر کر لے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان صبر کرنے والے بندوں کو جنت کی بشارت دے دیجیے۔ تو پہلی چیز تو ہم یہ سمجھ لیں میرے بھائیوں کہ جنت بہت سستی چیز نہیں ہے کہ صرف ہمیں نماز پڑھ لینے اور روزہ رکھ لینے سے مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے اپنی جنت کو تو بیچ دیا ہے تمہاری جانوں اور مالوں کے بدلے، جب تک اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے ہم تمہیں جنت نہیں دیں گے۔
اور ایک حدیث میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا ان صلۃ اللہ الغالیۃ الا ان صلۃ اللہ الجنہ، رواه مسلم فی صفۃ القیامہ۔ حدیث کی الفاظ ہے کہ اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے، اور جانتے ہو اللہ کا وہ مہنگا سامان کیا ہے؟ الا ان صلۃ اللہ الجنہ، اللہ کی جو مہنگی سامان ہے وہ جنت ہے۔ تو جنت بہت سستی چیز نہیں ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہی مل جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے جنت کو بنا کر کے تیار کیا، ریڈی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل جاؤ میری جنت کو دیکھ کر کے آؤ کہ وہ جنت کیسی ہے۔ اب جبرائیل جاتے ہیں، جنت کو دیکھتے ہیں کہ جنت تو بہت خوبصورت ہے، بہت حسین و جمیل ہے۔ جبرائیل دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں، وہ ہنستے ہنستے اللہ کے پاس آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جبرائیل سے پوچھتا ہے، جبرائیل کیا بات ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، پھر بھی جبرائیل سے پوچھتا ہے، جبرائیل کیا بات ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ جبرائیل کہتا ہے کہ اے اللہ تیری جنت تو بہت خوبصورت ہے، بہت حسین و جمیل ہے، اگر دنیا میں تیرے کسی بندے سے جنت کا نام لے لیا جائے تو اے اللہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جنت میں جانے کی تمنا نہ کرے، جو جنت میں جانے کی آرزو نہ کرے، جو جنت میں جانا نہ چاہتا ہو۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل سے کہا ہے، جبرائیل ابھی رک جاؤ۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں جاؤ میری جنت کو تمام مصیبت اور پریشانیوں سے گھیر لو۔ اب فرشتے جاتے ہیں اور جنت کو تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے گھیر لیتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین جبرائیل سے کہتا ہے، اے جبرائیل جاؤ دوبارہ میری جنت کو دیکھ کر کے آؤ کہ وہ جنت کیسی ہے۔ اب جبرائیل دوبارہ جنت کا معائنہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جنت کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جنت تو بہت خوبصورت ہے، بہت حسین و جمیل ہے، لیکن جنت کو اتنی مصیبت اور پریشانیوں سے گھیر دی گئی ہے کہ حضرت جبرائیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگے، اور روتے روتے وہ اللہ رب العالمین کے پاس آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے، اے جبرائیل کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ پہلی مرتبہ تو تم ہنستے ہنستے آئے تھے، دوسری مرتبہ تم روتے روتے کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں، اللہ تیری جنت تو بہت خوبصورت ہے، بہت حسین و جمیل ہے، اگر دنیا میں کسی تیرے بندے سے جنت کا نام لے لیا جائے تو کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جنت میں جانے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن اے اللہ تیری جنت تو اتنی مصیبتوں اور پریشانیوں سے گھیر لی گئی ہے کہ کون آدمی جنت میں جانے کے لیے اتنی تکلیف، اتنی مصیبت اٹھائے گا۔ اے اللہ اب تو مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں دنیا کے تیرے بندے اتنی تکلیف نہ برداشت کر سکے، اتنی مصیبت نہ برداشت کر سکے، اور تیری جنت کہیں جنتیوں سے خالی نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جبرائیل میری جنت کو اسی حال میں رہنے دو، ہم آزمائیں گے، مومن ہو جانا اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائی۔ جنت میں جانے کے لیے بہت ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کا ہمیں اور آپ کو سامنا کرنا ہے، بڑی بڑی قربانیاں دینا پڑیں گی اس کے لیے ہمیں اور آپ کو۔ غزوہ احد کا موقع اٹھائیے، حضرت عبداللہ ابن جہش نے کیسی قربانیاں پیش کی ہے اللہ رب العالمین کے یہاں۔ غزوہ احد سے ایک دن پہلے حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ ابن جہش دونوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی کل ہم لوگ غزوہ احد میں جائیں گے، جنگ میں جائیں گے، لڑائی کریں گے، چلو آج اللہ سے کچھ مانگ لیتے ہیں۔ پہلے حضرت سعد ابن ابی وقاص دعا کرتے ہیں، اے اللہ کل میں جب میدان جنگ میں جاؤں، کل میں جب غزوہ احد میں جاؤں تو میرے مقابلے میں ایسے شخص کو سامنے لانا جو لڑنے میں بہت طاقتور ہو، بہت ماہر ہو، کبھی وہ مجھ پر تلوار چلائے، میں کبھی اس پر تلوار چلاؤں،
اور یہ لڑائی بہت دیر تک چلے، اور اے اللہ جب ہم دونوں لڑ کر کے تھک کر کے چور چور ہو جائے، پسینہ پسینہ ہو جائے، تو پھر میری تلوار اس کی گردن پر چل جائے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں آمین۔ اب باری آئی عبداللہ کی، انہوں نے کیا دعا مانگی میرے بھائیوں، ذرا دل کو تازہ کر کے ان کی دعاؤں کو سنیے۔ حضرت عبداللہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ جب میں کل میدان جنگ میں جاؤں، جب میں غزوہ احد میں جاؤں، تو میرے سامنے ایسے شخص کو لانا جو لڑنے میں بہت تیز ہو، جو لڑنے میں بہت بہادر ہو، بہت طاقتور ہو، کبھی وہ مجھ پر تلوار چلائے، کبھی میں اس پر تلوار چلاؤں، اور اے اللہ یہ لڑائی بہت دیر تک چلتی رہے، صبح سے لے کر کے شام ہو جائے، اور ہم دونوں جب پسینہ پسینہ ہو جائے، جب تھک کر چور چور ہو جائے، تو اے اللہ پھر اس کی تلوار میری گردن پر چل جائے، اور اے اللہ جب میری گردن میری ڈیڈ باڈی سے الگ ہو جائے اور میری زمین پر میرا سر پڑ جائے، تو اے اللہ پھر وہ کافر میرے سینے کے اوپر بیٹھ جائے، اور پھر میری کٹی ہوئی گردن سے میری ناک کاٹے، میرا کان کاٹے، اور کل قیامت کے دن اے اللہ جب میں اپنی ناک کٹی ہوئی اور کان کٹا ہوا لے کر تیری بارگاہ میں آؤں گا، اور تو مجھ سے پوچھے گا اے عبداللہ ابن جہش یہ بتا تیری ناک کہاں گئی، تیرا کان کہاں گیا، اور میں یہ کہوں گا اے اللہ تیری راہ میں نے اپنی ناک بھی کٹا دی، تیری راہ میں نے اپنا کان بھی کٹا دیا، اور اللہ تو یہ سن کر کے کہے گا اے عبداللہ تو سچ کہہ رہا ہے، جاؤ میں نے تجھے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت سعد کہتے ہیں آمین۔ صبح ہوئی، لڑائی شروع ہوئی، 70 صحابہ اس جنگ میں مارے گئے۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میرے ساتھ وہی معاملہ ہوا، میں نے ایک کافر کو قتل کر دیا اور میں غازی بن گیا۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ اس لڑائی میں 70 صحابہ مارے گئے، میں لاشوں کو گننے لگا، 69 لاشیں ملتی ہے، ایک لاش غائب ہے۔ میں تلاش کرنے لگا، میں ڈھونڈنے لگا، میں پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھنے لگا، میں جھاڑیوں میں جا کر کے تلاش کرنے لگا، مجھے ایک جھاڑی میں ایک لاش دکھائی دی، لیکن لاش تو ہے لیکن اس میں گردن نہیں ہے، اس میں سر نہیں ہے۔ میں سر کو تلاش کرنے لگا، میں اس کی گردن کو تلاش کرنے لگا، پھر مجھے تلاش کرتے کرتے ایک جھاڑی میں ایک گردن دکھائی دی، میں قریب گیا تو دیکھا کہ اس میں ناک نہیں ہے، اس میں کان نہیں ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ عبداللہ ابن جہش ہے، انہوں نے کل دعا مانگی تھی، اس کی ڈیڈ باڈی کو اپنے کاندھے پر اٹھاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں حضرت سعد یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول، یہ حضرت عبداللہ ابن جہش ہے، انہوں نے کل یہ دعا مانگی تھی، میں نے آمین کہا تھا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے عبداللہ ابن جہش کاش تیری جگہ پر میں نے یہ دعا مانگی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، کیونکہ میری دعا کو اللہ نے دنیا میں سنی اور تیری دعا اللہ نے دنیا میں بھی سنی اور آخرت میں بھی سنے گا۔ دعا کا ایک حصہ باقی رہ گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے دن جب تو اپنی ناک اور اپنا کان کٹا ہوا اللہ کے سامنے لے کر کے جاؤ گے اور اللہ پوچھے گا اے عبداللہ ابن جہش بتا تیری ناک کیا ہوئی، بتا تیرا کان کیا ہوا، اور تو کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں اپنی ناک بھی کٹا دی، میں نے تیری راہ میں اپنا کان بھی کٹا دیا، اور اللہ یہ سن کر کہے گا اے عبداللہ جا میں نے تجھے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا۔ اے حضرت عبداللہ ابن جہش تیری جگہ پر کاش میں نے یہ دعا مانگی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ جذبہ ایمان نہیں تھا تو اور کیا تھا میرے بھائیوں؟ آج ہم مومن ہیں، اللہ نے کہا ہم آزمائیں گے، مومن ہو جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ صرف زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و زبان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اصل گواہی تو دل کی ہے میرے بھائی، ورنہ ان سے پوچھو جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے،
جو صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے، ان سے بھی پوچھو تو وہ ابھی اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے اور اپنا نام محمد اسلم، محمد اکرم بتائیں گے وہ بھی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نئی تہذیب کے بدلنے میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی، مذاہب باقی رہتے ہیں، فقط ایمان جاتا ہے۔ سب کچھ کر ڈالو، کون ہے؟ مسلمان ہیں ہم، مذاہب باقی ہیں پھر بھی ہمارے، فقط ایمان جاتا ہے۔ جنازہ تو ایمان کا نکلتا ہے۔ ہماری عورتیں مردوں کے سامنے بیٹھ کر کے کھانا کھاتی ہے، مذاہب پھر بھی باقی ہے ہمارے، جنازہ تو ایمان کا نکل رہا ہے۔ آج دیکھیں پاکڑ شہر میں کسی کی شادی ہوتی ہے تو مرد اور عورت ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے کھانا کھاتی ہیں۔ ہماری عورتیں، ہماری ماں اور بہنوں مردوں کے سامنے بیٹھ کر کے کھانا کھاتی ہے، مذاہب پھر بھی باقی ہے ہماری، جنازہ تو ایمان کا نکل رہا ہے۔ ہماری بہنوں کے نام فاطمہ ہے، عائشہ ہے، سمیہ ہے، ہماری بہنوں کے نام سب کچھ ہے، مذاہب پھر بھی باقی ہے ہمارے۔ ورنہ فاطمہ سے پوچھو، کہا تھا علی جب ہمارا انتقال ہو جائے تو رات کی تاریخی میں میری جنازے کو قبرستان پر لے جانا، دین میں نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ میری کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میری کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ مذاہب پھر بھی باقی ہے آج ہمارے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی شہادت حسین کی غم پر آج ناچ گانے دکھا رہے ہیں، ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، مذاہب باقی ہے پھر بھی ہمارے، جنازہ تو ایمان کا نکل رہا ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی شہادت حسین کے نام پر اپنے جسم کو پھاڑ رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، مذاہب پھر بھی باقی ہے آج ہمارے، جنازہ تو ایمان کا نکل رہا ہے میرے بھائیوں۔ ورنہ ان سے پوچھو جو ایمان والے تھے انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہے۔ نام ہے حضرت عبدالعزیٰ۔ عبدالعزیٰ ابھی کافر ایمان نہیں لائے ہیں، انتظار دیکھ رہے ہیں کہ چچا کب اسلام لائیں گے کہ میں بھی اسلام قبول کروں، لیکن چچا جو ہے اسلام لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آخر ایک دن عبدالعزیٰ نے چچا سے کہا کہ چچا میں نے کافی انتظار دیکھا ہے، لیکن آپ ہے جو اسلام لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، میں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں۔ چچا کہتے ہیں کون سا اسلام؟ جو محمد رسول اللہ پیش کرتے ہیں۔ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ بھتیجے اسلام لاؤ شوق سے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اسلام لانے سے پہلے ایک چیز سوچ لو، تمہارے سر پہ جو امامہ ہے وہ میں نے دی، میں نے دیا، تمہاری جسم پر جو قمیض ہے، جو شرٹ ہے، جو کپڑا ہے وہ میں نے دی، تمہارے جسم پر جو ایجار ہے، جو لنگی ہے وہ میں نے دی، تمہارے پیروں میں جو جوتے ہیں وہ بھی میں نے دی۔ اگر اسلام لاتے ہو تو ان تمام چیزوں کو یہیں پر اتارنا پڑے گی۔ عبدالعزیٰ سوچنے لگے کہ یا اللہ مجھے بھی بھیڑ بکریوں کی طرح یہیں پر برہنہ ہونا پڑے گا، ننگا ہونا پڑے گا۔ چچا کہتے ہیں عبدالعزیٰ سوچ کیا رہے ہو، جلدی کرو، اسلام چھوڑتے ہو یا میری فیکٹری؟ کہا کہ تمہاری فیکٹری۔ کہا کہ پہلے سر کا ماما اتارو۔ سر کا ماما اتار کر کے چچا کے سامنے پھینک دیا۔ کہا کہ اب جوتے اتارو، جوتے بھی اتار کر کے چچا کے سامنے پھینک دیا۔ کہا کہ اب قمیض اتارو، قمیض بھی اتار کر کے چچا کے سامنے پھینک دی۔ کہا کہ اے عبدالعزیٰ اب دیکھ لو، صرف ایک لنگی ہے، ایک ایجار ہے، اگر تم اس کو اتارو گے تو تمہیں گھر میں بھی جانا ہے اور محمد رسول اللہ کے پاس بھی جانا ہے، کیسے جاؤ گے؟ کہا کہ اے چچا مجھے اتنی مہلت دے دیجئے کہ میں گھر چلا جاؤں اور آپ کے کپڑے جو ہے واپس کر دوں۔ کہا کہ بالکل نہیں، اسلام چھوڑتے ہو یا میری فیکٹری؟ کہا کہ تمہاری فیکٹری۔ کہا کہ یہ لنگی بھی اتارو، یہ ایجار بھی اتارو۔ عبدالعزیٰ نے ایجار بھی اتار کر کے چچا کے سامنے پھینک دی۔ حدیث کی الفاظ ہے عبدالعزیٰ بالکل برہنہ ہو گئے۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، بچہ بالکل برہنہ ہوتا ہے، ننگا ہوتا ہے، عبدالعزیٰ کی بالکل وہی حالت ہو گئی، اور عبدالعزیٰ اسی حال میں اپنے گھر کی طرف جانے لگے اور اپنے چچا کو للکار کر کے کہنے لگے اے چچا اب میں تیرا غلام نہیں ہوں، اب میں مومن ہوں۔ اسی حال میں وہ جانے لگے۔ راستے میں جو شخص اسے ملتا ہے کہتا ہے عبدالعزیٰ یہ کیسی حالت بنا کر کے رکھے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا کہ عبدالعزیٰ ان ٹوکنے والوں سے کہتا ہے کہ اے لوگوں اب میں مومن ہو گیا ہوں، اب میں مسلمان ہوں، اب میں مومن ہوں، اب میں مسلمان ہوں۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، لفظ مسلمان، لفظ مومن اس حالت میں کہنا کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ اور ایک ہم ہیں مومن اور ایک وہ تھے مومن، ایک ہم ہیں مسلمان اور ایک وہ بھی تھے مسلمان۔ اسی حال میں اپنے گھر پر آتے ہیں،
दरवाजे पर दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज़ आई, कौन? कहा कि तेरा बेटा अब्दुल उज़्ज़ा। माँ दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि अब्दुल उज़्ज़ा बिल्कुल बरहना है, नजरें फेर लेती है, अब्दुल उज़्ज़ा ये कैसी हालत बना करके आए हो? कहते हैं कि ऐ अम्मी जान, मैंने इस्लाम कबूल किया है, चाचा ने मुझे मेरे सारे कपड़े को ले लिया है, छीन लिया है, कोई कपड़ा वगैरह हो तो दे दो। कहा कि क्या इस्लाम कबूल कर लियो? फिर जाओ, मैं तुझे भी अपने घर में जगह नहीं देती। अब्दुल उज़्ज़ा कहते हैं कि कौन तुम्हारे घर में रहना चाहता है? कोई चादर वगैरह हो तो मुझे दे दो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास चला जाऊँगा। उसकी माँ एक चादर निकाल करके देती है, वो चादर अब्दुल उज़्ज़ा 2 टुकड़ा करते हैं और एक टुकड़े को अपनी शर्मगाह को छुपाते हैं और एक टुकड़े को अपना कमीज बनाते हैं और मदीना चल देते हैं मेरे भाइयों। फिर एक दिन के बाद मदीना पहुंचते हैं और फजर से कुछ पहले मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं और मिंबर जहाँ अल्लाह के रसूल को खड़े होकर के नमाज़ पढ़ानी है बिल्कुल उसके करीब जाकर के बैठ जाते हैं। हज़रत बिलाल ने अजान दी, अल्लाह के रसूल हुजरे से निकले, अल्लाह के रसूल ने देखा कि एक शख्स चादर ओढ़ करके बैठा हुआ है। अल्लाह के नबी ने देखते ही पहचान लिया कि ये अब्दुल उज़्ज़ा है। कहा अब्दुल उज़्ज़ा कैसी हालत बना करके तुम यहाँ आए हो? कहा कि अल्लाह के रसूल इस्लाम कबूल किया हूँ, मेरी अम्मी ने घर से निकाल दिया, चचा ने भी फैक्ट्री से निकाल दी, कपड़े भी छीन लिए, सिर्फ ईमान बचा करके मैं आपके पास चला आया हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं ऐ अब्दुल उज़्ज़ा, अगर तुमने ये कुर्बानियाँ, ये सारी कुर्बानियाँ अगर तुमने दीन के लिए दी है तो ये सौदा तुमने कोई नुकसान का सौदा नहीं किया है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों पर हाथ रख करके बैत कराते हैं और उसका नाम अब्दुल्लाह के बजाय अब्दुल्लाह ज़ुल बज़ादैन रख देते हैं और कहते हैं कि अब्दुल उज़्ज़ा आज से तुम अब्दुल उज़्ज़ा के बंदे नहीं बल्कि अल्लाह के बंदे। ये थे मुसलमान, अल्लाह के बंदे। अरे हम हैं मुसलमान। आज हमारे नाम है मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद सादिक, सिर्फ नाम के मुसलमान हैं मेरे भाइयों। हम मुसलमान भी हैं और अल्लाह और रसूल के फरमान को तार तार भी कर रहे हैं हम। कितनी अफसोस की बात है मेरे भाई। शरीयत इस्लामिया में जिस चीज़ का हमें और आपको हुक्म नहीं दिया है, जो चीज़ हमें नहीं मिलती है, आज वो काम भी हम अंजाम दे रहे हैं और अपने आप को मोमिन भी कह रहे हैं, मुसलमान भी कह रहे हैं। मोमिन हो जाना, मुसलमान हो जाना बस की बात नहीं है मेरे भाई। अगर मोमिन बनना है, अगर मुसलमान बनना है तो फिर अल्लाह और उसके रसूल की कही हुई बातों को हमें पालन करना होगा, हमें फॉलो करना होगा मेरे भाई। तभी अपने आप को हम मुसलमान कहने का हक रखेंगे। मुस्लिम किसको कहते हैं? आप उठाइए डिक्शनरी और देखिए या आलिम उलमा से पूछिए कि मुस्लिम किसको कहते हैं। अरब के अंदर मुस्लिम उस ऊँट को कहा जाता है जिस ऊँट के नाक में नकेल डाल दी गई हो और उस ऊँट का मालिक उसको उठाए तो उठे, उस ऊँट का मालिक उसको चलाए तो चले, उस ऊँट का मालिक उसको रुकने के लिए कहे तो वो रुक जाए। उस ऊँट को अरब के अंदर मुस्लिम कहा जाता है। अगर हम अपने आप को मुस्लिम कहने का हक रखेंगे उसी वक्त जब अल्लाह और उसको रसूल की कही हुई बातों पर हम अमल करेंगे। जहाँ चलने के लिए कहा है वहाँ हम चलेंगे, जहाँ हमें रुकने के लिए कहा है हमें वहाँ बाज आना पड़ेगा मेरे भाइयों। इन्हीं चंद सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि बारे इलाह ये जो जितनी बातें कही गई है मौला तो इन सारी बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।